السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب خلافت پہ مقرر کر لیا گیا، اور جو سب سے پہلا مسئلہ درپیش آیا وہ تھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہانہ تنخواہ یا ان کا وظیفہ مقرر کرنا۔ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا وظیفہ ایک مزدور کی یومیہ اجرت کے مطابق مقرر کر دیا جائے تاکہ میں اپنے اخراجات چلا سکوں اور اپنا کاروبار ترک کر دوں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزدور کی یومیہ اجرت کے مطابق آپ مزدوری لیں گے تو آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی یومیہ اجرت کو بڑھا دوں گا۔ یہ تھے ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی نظر میں ایک مزدور، ایک عام آدمی کی اتنی اہمیت تھی کہ اگر خلافت سنبھالنے کے بعد اپنی تنخواہ مقرر کرنے کی بات ہوئی تو اس مزدور کے برابر خود کو شمار کیا۔ اور ایک ہمارے آج کے سربراہ اور اس ریاست کے سربراہ ہیں کہ انسان سوچ کے حیران ہوتا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جن کی تنخواہ 15 لاکھ روپے کے قریب ہے، ایک عام مزدور جس کی تنخواہ مقرر کی گئی 32,000 روپے، حالانکہ یہ بھی ملنا مشکل ہے، لیکن ایک عام مزدور کی تنخواہ مقرر کرتی ہے حکومت 32,000 روپے، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب وہ لیتے ہیں 15 لاکھ روپے، اور اس کے علاوہ پیٹرول، بجلی، رہائش، نوکر، گاڑیاں، یہ سب کا سب فری ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے سربراہ صدر پاکستان کہ جن کی تنخواہ 8 لاکھ روپے ہے، رہائش، گاڑی، مکان سب کچھ فری ہے، الگ سے ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جن کی تنخواہ 2 لاکھ روپے کے قریب ہے، باقی سارے معاملات وہ فری ہیں، گیس، بجلی، نوکر، گاڑیاں، یہ سب کا سب فری ہے۔ ایک عام جو ممبر ہے قومی اسمبلی کا، اس کی تنخواہ ہے 3 لاکھ روپے، گاڑی، پیٹرول، موبائل کا خرچہ، ایئر ٹکٹس، آنے جانے کے اخراجات، وہ سب کا سب فری ہے، اور ریاست مدینہ کے یہ سربراہ ہیں۔ اللہ ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سربراہ نصیب فرمائے جو ہمارے حق میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فیصلے کر سکیں۔